آج کی حدیث جس کے بارے میں ابھی کلاس کی ابتدا میں آپ نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ مسلمانوں کی باہمی محبت، شفقت اور عاطفت کی مثال ایک جسم کی مثال ہے۔ اگر جسم کا ایک حصہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو سارا جسم ہی رات بیداری کے ساتھ گزارتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کے 10 پہلو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے حسب سابق۔ سب سے پہلا، اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ نعمان بن بشیر بن سعد بن ثعلبہ بن جلاس بن زید الانصاری الخزرجی رضی اللہ عنہ۔ نعمان بن بشیر کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور دوسری کنیت ابو محمد ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ پہلے بچے ہیں جو اسلام کی نعمت آ جانے کے بعد انصار میں ہجرت کے بعد یہ 14 مہینے بعد یہ پیدا ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انہیں لایا گیا، اور جب ان کو لایا گیا تو آپ نے ان کو تحنیک دی۔ تحنیک سے مراد وہ پہلی خوراک جو بچے کے پیٹ میں جاتی ہے، کھجور کو چبا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تحنیک دیا کرتے تھے، اور آپ نے خوشخبری اسی وقت دے دی بِأَنَّهُ يَعِيشُ حَمِيدًا وَيُقْتَلُ شَهِيدًا وَيُدْخَلُ الْجَنَّةَ کہ یہ لمبی زندگی پائے گا اور یہ شہید ہوگا اور یہ جنت میں جائے گا۔ تو اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ جس کو بچپن میں ہی سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خوشخبریوں سے نواز دیا، اور اس سے زیادہ اور اہمیت اور فضیلت کی ضرورت کیا ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 114 حدیثیں اور روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچائی ہیں، اور راوی کہتے ہیں کہ نعمان بن بشیر واللہ من اخطب ما سمعت، اللہ کی قسم میں نے ایسا خطیب انسان نہیں دیکھا۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ یا ایک چھوٹا سا قصہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا جو اس صحابی کا ہے خاص، جس نے امت کو ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے۔ پیغام کیا ہے؟ بشیر جو ان کے باپ ہیں، انہوں نے اپنے اس بیٹے کو زمین کا ایک ٹکڑا بطور گفٹ دیا۔ یہ اس وقت پوری امت کا مسئلہ بنا ہوا، آدھی اولاد کو گفٹ دے دینا اور دوسری کو نہ دینا، یا جس سے لاڈ ہے پیار ہے اس کو دے دینا اور دوسرے کو نہ دینا۔ ان کی بیوی کا نام ہے بشیر کی عمرہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ نعمان کو باپ نے گفٹ کیا ہے، اور ان کی ایک بہن تھی امیہ، ان کو نہیں دیا، کہا سنو میں اس وقت تک یہ گفٹ نہیں دینے دوں گی جب تک اللہ کے رسول کو اس پر گواہ نہ بنا لوں۔ زوجین دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کے قصہ بیان کیا کہ میں اپنے بیٹے کو گفٹ دینا چاہتا ہوں، اور میری بیوی یہ کہتی ہے کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ نہیں بنیں گے میں نہیں دینے دوں گی۔ تو آپ نے سوال کیا کیا یہ گفٹ تو نے بقیہ اولاد کو بھی دیا؟ بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فإنی لا اشہد علی جور، میں پھر ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا۔ یا تو اپنی بیٹی کو بھی اتنا گفٹ دو یا اس سے بھی واپس لے لو، اور انہوں نے واقعتاً اپنے بیٹے سے واپس لے لیا۔ میں پیغام کیا دینا چاہتا ہوں،
آج خاندان کے خاندان، گھروں کے گھر اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ زندگی میں حدیث کے الفاظ ہیں اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو۔ جس طرح تم یہ چاہتے ہو کہ ساری اولاد تمہاری عزت کرے، تمہارے لیے نیک نامی کا باعث بنے، تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے، تمہیں بھی سب کے ساتھ برابر کا سلوک کرنا چاہیے، کسی ایک کے ساتھ نہیں۔ بلکہ آپ یہ سن کے حیران ہوں گے شریعت کا فیصلہ کیا ہے۔ اس روایت کی روشنی میں اگر آپ زندگی میں گفٹ دیتے ہیں تو وہاں وراثت کا اصول نہیں ہوگا کہ بچی کا ایک حصہ اور بچے کے 2 حصے، گفٹ میں آپ کو بیٹی اور بیٹی کو برابر دینا پڑے گا۔ یہ وراثت کا اصول ہے۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو وراثت اللہ عز و جلال نے جو بیان کی ہے قرآن میں، للذکر مثل حظ الانثیین، 2 عورتوں کے برابر ایک مرد کو حصہ ملتا ہے، یہ وراثت کا اصول ہے۔ لیکن زندگی میں اگر آپ کسی کو گفٹ کرتے ہیں تو آپ کو بیٹی اور بیٹی کو برابر دینا پڑے گا۔ یہاں 2 اور رویہ بھی آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ کچھ لوگ اتنے ہی بیچارے دنیا کے نشے میں دھت ہوتے ہیں، وہ اپنی بہنوں سے خود لکھوا لیتے ہیں کہ تم مجھے معاف کر دو۔ بہت غلط رویہ ہے۔ اور کچھ لوگ بہنوں کو حق دیتے ہی نہیں ہیں۔ یہی تو اسلام کی عظمت ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کا وراثت میں حصہ نہیں تھا، اور لوگ جاہلیت میں کہتے تھے یہ جرثومۃ خبیثہ، نعوذ باللہ، عورت تو یہ خبیث جرثومہ ہے، نہ اس کی وراثت ہے نہ اس کے حقوق ہے۔ اسلام نے تو آ کے عظمت دی، اسلام نے تو سب کے حقوق طے کیے کہ جس طرح مرد کا حق ہے اس طرح عورت کا بھی حق ہے۔ اس لیے ظلم کے ان دونوں رویوں سے بچنا چاہیے، نہ ہی وراثت سے بیٹیوں اور بہنوں کو محروم کرنا چاہیے، اور نہ ہی اس طرح کا لالچی بن کے ان سے لکھوانا چاہیے اور منوانا چاہیے، ان کی بھی اولاد ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں وصیت آپ کر دیں کہ آپ کے مرنے کے بعد جو مجھے مل جائے۔ حدیث یاد رکھیے، لا وصیت لوارث، جو وارث بننے والا ہے اس کے نام کی وصیت لکھنا شرعاً جائز ہی نہیں۔ وصیت ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو وارث نہیں ہے، جن کو وراثت میں حصہ مل رہا ہے، وہاں وصیت لکھنا تو معنی کو نہیں رکھتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کا بھی اصول دے دیا، والثلث والثلث کثیر، آپ 1/3 وصیت کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جب کوئی حدیث انشاءاللہ آگے آئے گی تو اس کی تفصیلات میں بیان کریں گے۔ سردست نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قصہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہمیں کسی کے ساتھ، بیٹی یا اپنی بہنوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اس حدیث کی سند قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اس حدیث کا تیسرا پہلو حدیث کا متن، مثل المؤمنین فی توادهم وترحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ حدیث کا ترجمہ، مومنوں کی آپس میں ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کے ساتھ رحم اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کی مثال ایک جسم کی ہے۔ جب جسم کا کوئی حصہ بیمار ہوتا ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، تو سارا جسم اس کی وجہ سے بیداری کے ساتھ بخار میں رات گزارتا ہے۔ حدیث کا 5واں پہلو، حدیث کا حفظ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ عز و جلال بارونق رکھے اس کے چہرے کو، شادابی سے نوازے، اس کا چہرہ چمکتا رکھے، جو ہماری باتوں کو یاد کرتا ہے۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں سمع منا حدیثا، جو ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتا ہے۔ تیسری روایت سمع منا شیئا،
اس نے حدیث کا کچھ حصہ بھی اگر سنا، صحیح سنا، پھر اسے یاد کیا، فوعاها، پھر وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا، جس طرح اس نے سنا صحیح آگے پہنچا دیا، تو یہ اتنا خوش نصیب انسان ہے کہ قیامت کے دن اس کا چہرہ روشن ہوگا اور چمکتا ہوگا۔ حدیث کا چھٹا پہلو، حدیث کا مفہوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی مثال ایک جسم کی مثال کے ساتھ واضح کرنے کی کوشش کی ہے، اور کتنی خوبصورت مثال ہے کہ جسم میں 360 جوڑ ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے۔ اگر کوئی نماز چاشت کے 2 نفل ادا کر لے تو 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور نماز چاشت کا وقت کیا ہے؟ وہ وقت جب سخت دھوپ میں اونٹنی کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ جائے۔ آج کل چونکہ سردی ہے تو آپ 11 بجے اس کو پڑھ سکتے ہیں، صرف 2 رکعتیں، لیکن ساتھ کیا فرمایا؟ کتنی لاجک پیاری ہے۔ جسم کے 360 جوڑ ہیں، ہو سکتا ہے کہ انسان کے کان میں اگر پین ہو رہی ہے تو آرام سے کھولے اس کو رکھ دے کہ مجھے سونے دو، میں نے صبح ڈیوٹی پہ جانا ہے، ہو سکتا ہے اس کان کی وجہ سے اسے بیدار رہنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کی اگر دانت میں پین ہو رہی ہے تو آرام سے اس کو نکالے اور رکھ دے، چلو اتنا میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ رات بھی اب بیداری میں گزاروں، نہیں ہو سکتا۔ مومنوں کی محبت کی بھی یہ مثال ہے، اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہے اور وہ جانتا ہے تو اس تکلیف کو مومن محسوس کرتا ہے، اس تکلیف کو مومن محسوس کرتا ہے تو اس کا ایمان ہے۔ اگر وہ محسوس نہیں کرتا تو اس کے ایمان میں اتنی کمزوری ہے۔ سنا ہوگا آپ نے وہ شعر جو کتنا ہی خوبصورت کہنے والے نے کہا تھا، اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے۔ یہ کس کے بارے میں کہا تھا؟ یہ مومنوں کی شان کے بارے میں کہا گیا۔ اور یاد رکھنا، ویسے تو الشعراء یتبعهم الغاوون، شعراء جو ہے عموماً باتیں ویسی کرتے ہیں، لیکن قرآن نے ایک لفظ بول دیا الا الذین آمنوا، لیکن مومن شاعر بہت عمدہ باتیں کرتے ہیں۔ آج اس وطن عزیز کو اللہ جلال نے جو نعمت دی ہے، علامہ محمد اقبال، وہ واقعاً پاکستان کے محسن تھے۔ ان کے آج کچھ اشعار آپ پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس شخص کا ویژن میں کلیئرٹی کتنی تھی۔ اللہ عز و جلال جن نے اس دین کی سربلندی اور اس نظام کے لیے کوشش کی، اور آخر اللہ عز و جلال نے کامیابی دی، قیامت کے دن ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ حدیث کا 7واں پہلو، اس کا سبب ورود۔ حدیث کا سبب ورود کسی بھی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ 8واں پہلو اس حدیث کا حکم، ھذا الحدیث متفق علی صحتہ لورودہ فی الصحیحین، یہ حدیث تمام علماء کے نزدیک صحیح ہے کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ وارد ہوئی ہے۔ حدیث کا 9واں پہلو حدیث کے مسائل اور احکام، جس کو ہم تھوڑی دیر کے بعد لیں گے۔ آخری پہلو اس حدیث کی تخریج، یہ حدیث 11 کتابوں میں موجود ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح الجامع، مسند احمد، السنن الکبریٰ، السلسلہ الصحیحہ، المعجم الصغیر، شعب الایمان، مسند الشہاب، مسند ابن الجعد اور مسند الشامیہ۔ اس حدیث کا 9واں پہلو جس کی ہم تھوڑی سی تفصیل کرنا چاہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں معاشرے کے لیے بہت بڑا قیمتی اصول پیش کیا ہے۔ اصول کیا ہے؟ سچی محبت مومنوں کی آپس میں اس وقت سمجھ آئے گی، ان کی شفقت کی، باہمی شفقت کی اور رحم دلی کی دلیل یہ ہے
کہ جس طرح جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم ہی پریشان ہوتا ہے، اسی طرح کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو تمام مسلمانوں کو ہی وہ تکلیف محسوس کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 481، ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن کی مثال مومن کے لیے ایسے ہے جیسے دیوار ہے، دیوار کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ مل کے دیوار کو مضبوط کرتی ہے۔ اسی طرح مومن بھی مومن کے ساتھ لڑائی نہیں کرتا، فساد نہیں کرتا، وہ ملت اسلامیہ کو مضبوط کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے، ان المؤمن من اہل الایمان بمنزلۃ الرأس، اہل ایمان میں سے مومن کی قدر و منزلت وہی ہے جو سر کی ہے جسم میں۔ یعلم المؤمن لأہل الایمان کما یعلم الجسد لما فی الرأس، پورا جسم ہی پریشان ہوتا ہے جب سر میں تکلیف ہو، اسی طرح پوری ملت اسلامیہ پریشان ہوتی ہے جب کسی ایک مسلمان پہ کوئی مصیبت ہو، اس کی پریشانی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہاں تک فرمایا، المؤمن مرآۃ المؤمن، المؤمن اخو المؤمن یکف عنہ ضیعۃ ویحوطہ من ورائہ، سنن ابی داؤد 4918۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن مومن کا بھائی ہے اور مومن مومن کا آئینہ ہے، سامنے ہو تب بھی مومن کی حفاظت کرتا ہے مومن، اور اگر مومن سامنے نہیں تو تب بھی اس کی عزت کو بچانے، اس کی جان کو بچانے کی فکر کرتا ہے۔ آج کی ہماری کلاس اس نقطے کی وضاحت کے بعد مکمل ہوگی، اور میں آپ سے چند لمحات حاضر دماغی کے ساتھ چاہوں گا صرف اس چھوٹے سے مبارک اور پیارے کلمے کو سمجھنے کے لیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ آئینہ آپ نے دیکھا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا؟ آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ شاید آج کل لاہور میں مل جاتا ہے۔ اس کی کیا صفات ہے؟ آپ کو چہرہ دکھاتا، لیکن اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے محدثین نے آئینے کی 6 صفات لکھی ہیں۔ کتنی؟ اور وہ سمجھنے والی ہے۔ پہلی صفت الاصلاح والنصح فی جمیع الاحوال، آئینہ ہر حال میں ہی خیر خواہی کرتا ہے۔ میں آپ سے چند سوالات بھی ساتھ ساتھ کروں گا سمجھانے اور سمجھنے کے لیے۔ کیا خیال ہے اگر کوئی بھائی آئینہ لے کے کھڑا ہو جائے، چہرے کے سامنے لائے تو چہرہ نظر آئے گا؟ میں تھوڑا سا جواب چاہوں گا۔ اور اگر وہ بیٹھ جائے تو پھر دیکھنا چاہے تو پھر آئینہ کہے گا نہیں اپنے میں دکھاؤں گا، کہے گا؟ صحت کی حالت میں آپ آئینہ دیکھیں تو تب بھی چہرہ دکھاتا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے آپ کی حفاظت فرمائے کوئی بیمار ہو جائے تو پھر وہ کہتا ہے اپنا رنگ تو دیکھو، میرے سامنے کیوں لا رہے ہو اپنے آپ کو، میں نہیں دکھاؤں گا، کہتا ہے۔ ہر حال میں آئینہ خیر خواہی آپ کی کرتا ہے، مومن بھی ہر حال میں مومن کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھر بیٹھے دیکھیں یا آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں، بس میں بیٹھ جائیں، جہاں بھی ہو
جہاز میں بیٹھ جائیں، آئینہ جو ہی آپ کے سامنے آئے گا آپ کو اپنا چہرہ نظر آئے گا۔ آپ سفر میں ہیں، آپ حضر میں ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ تندرست ہیں، آپ کے دل سے مومن کی خیر خواہی نہیں نکلنی چاہیے۔ پہلی صفت، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ دوسری صفت، الاصلاح والنصح لکل واحد۔ یہاں کتنی تعداد ہے اس وقت؟ ایک لمسن 150۔ اگر ایک آئینہ اس میرے محترم اور معزز بھائی کے ہاتھ میں دے دیا جائے اور شروع کریں دیکھنا، سب دیکھنا چاہیں تو سب کو ہی چہرہ نظر آئے گا نا، کہ 10-15 لوگوں کے بعد وہ کہے گا بس بھائی میں نہیں یہ کام کر سکتا، کیا مجھے تھکا رہے ہیں؟ یا ہو سکتا ہے وہ کہہ دے کہ آپ تو مون مارکیٹ سے آئے ہیں، میں صرف اقبال ٹاؤن والوں کو چہرہ دکھاؤں گا، کہے گا تو شاید تو آپ سب کو دکھا دے، میرے پاس تو آ کے خاصا پریشان ہوگا کہ آپ تو پھول نگر سے آئے ہیں، آپ تو بہت دور سے آئے ہیں۔ کوئی کنڈیشنز نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی، لاکھ لوگ بیٹھے ہوں سب کو چہرہ دکھائے گا، کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ نہیں بولتا کہ تمہارا تو رنگ سفید نہیں ہے، یہ نہیں کہتا کہ آپ کا تو قد بہت چھوٹا ہے، اور یہ نہیں کہتا کہ آپ کا تو خاندان فلاں ہے۔ کوئی ایسی رکاوٹ پیش کرتا ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں۔ مومن بھی نسلی تعصب، خاندانی تعصب، لسانی تعصب اور نہ جانے کون کون سے تعصب سینے میں نہیں رکھتا، وہ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی دین کا کام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب آخری وقت آپ بے ہوش ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش میں آئے، آپ کو غسل دیا گیا تو آپ نے پہلی بات کیا کی تھی کہ سیدہ عائشہ کہاں ہے، میری بقیہ بیویاں کدھر ہیں؟ نہیں، آپ نے کیا فرمایا؟ اصلی الناس، یہ بتاؤ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ فکر جنت کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ کھلا ہوا ہے کیونکہ ظالم ابو لؤلؤ مجوسی نے خنجر مارا اور آپ شہید ہوئے تھے، اور جو بھی کچھ پلاتے وہ نکل جاتا کیونکہ پیٹ تو کھلا ہوا تھا۔ دور سے ایک نوجوان آیا جو صرف عیادت کرنے آیا، جس کی چادر ٹخنوں سے نیچے تھی۔ انہوں نے اپنی موت و حیات کی کشمکش میں اپنی خیر خواہی نہیں چھوڑی۔ کیا کہا؟ یا غلام، او میرے بھائی، ارفع ازارک، اپنی چادر کو ٹخنوں سے اٹھا لو، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، تیرے متقی بننے کے لیے بھی اور تیرے کپڑے کی پاکیزگی کے لیے بھی ضروری ہے کہ مرد کی چادر یا شلوار جو کچھ پہنا ہے وہ ٹخنوں سے اونچی ہو۔ خیر خواہی کر دی۔ حدیث کے الفاظ ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جس کی شلوار ہے جو کچھ پہنتا ہے ٹخنوں سے نیچے ہوئی، اگر توبہ نہیں کرتا، صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے خیر خواہی ہر ایک کے لیے۔ یا ایک خوبصورت قصہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، لیکن ہے بہت پیارا، لیکن مشکل ہو گیا ہے آج کل کے زمانے میں۔ صحابی ہیں جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ مسلمان ہوئے بیعت کرنے آئے تو ہاتھ آگے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اللہ کے رسول کیا ہوا؟ فرمایا پہلے وعدہ کرو کہ میں ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ فرمایا میں تیار ہوں، بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم، میرا وعدہ رہا جب تک میں زندہ رہا میں کسی کے ساتھ بھی خیر خواہی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ وعدہ تھا، آج ہم بھی وعدے کرتے ہیں۔ گھوڑا لینے کے لیے اپنے غلام کو بھیجا اور 300 درہم کا گھوڑا خرید کے مالک کے پاس غلام لے آیا۔ کتنے؟ 7 گھوڑے کا مالک بھی آ گیا، گھوڑا دیکھا کہ
کہتے ہیں گھوڑا بہت مہنگا لگتا ہے، اس نے 300 کو کیوں دے دیا؟ اس سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ کہتے ہیں بس بھی پریشانی تھی، ضرورت تھی۔ تو غلام کو ایک سائڈ پہ کیا، کہتے ہیں اتبیعہ ب400 درہم، یہ گھوڑا مجھے 400 درہم کا بیچنا چاہتے ہو؟ کہ آپ کے غلام تو 300 کا خریدا ہے۔ کہا اس کو چھوڑو، غلام میرا ہے نا، تم بتاؤ۔ قال ذلك الیک یا ابا عبداللہ، ابو عبداللہ آپ 400 دینا چاہتے ہو، 400 دے دو۔ پھر کہتے ہیں اتبیعہ ب500 درہم، 500 کا مجھے دینا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ فلم يزل يزيده 100 ف100 حتى بلغ 800 درہم، جو غلام نے 300 کا خریدا، 800 درہم اس کو دیے اور گھوڑا خرید لیا۔ لوگوں نے کہا غلام ہی عقل مند نکلا؟ کہا نہیں، میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا تھا میں ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ ضرورت کی وجہ سے پونے میں بیچ رہا تھا، میں اس کا نقصان نہیں کرنا چاہتا، میں اس کا نقصان نہیں کرنا چاہتا۔ تو آئینے کی دوسری خصوصیت کو پھر سمجھیے، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی۔ آئینے کی تیسری خصوصیت، آئینہ وسیع الظرف وسیع القلب، اتنا کھلا اس کا سینہ ہے، لاکھ لوگوں کے ہاتھ میں آئینہ جائے سب کو ہی دکھاتا ہے، یہ چہرہ تھکتا نہیں ہے۔ مومن بھی ایک دو بندوں کے کام کر کے کہتا نہیں ہے بس بھائی میں ہی نہیں کر سکتا، اور اس طرح کی باتیں وہ نہیں کرتا۔ حین حطمہ الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری زندگی میں بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے قیام اللیل، پھر کھڑے ہو جاتے، جب لوگوں کے کام کر کر کے ان کاموں نے اللہ کے رسول کو توڑ کے رکھ دیا تھا، حالانکہ 30 لوگوں کی اللہ نے طاقت دی تھی ان کو۔ تو یہ کہنا، اور یہاں یہ فرق سمجھیے، بھائی ہونے کے ناطے سے ایک امانت سپورٹ کرنے جا رہا ہوں، میں اور آپ دین کے ملازم نہیں ہیں اللہ کے، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ ملازم اور غلام میں فرق ہوتا ہے، ملازم کی ملازمت کے وقت کا تعین ہوتا ہے اور غلام 24 گھنٹے کا غلام ہے۔ جب انسان ملازمت کرتا ہے، ایک خاص کام اس کو دیا جاتا ہے تمہیں یہ کرنا ہے، اور غلام کو ہر وہ کچھ کرنا ہے جو اس کے مالک نے کہنا ہے۔ جن لوگوں کا یہ نظریہ بن جائے ٹھیک ہے 2 سے 4 سے 8 گھنٹے ڈیوٹی کریں گے، دین کی بات کریں گے، تو باقی 16 گھنٹے آپ اخلاقیات اختیار نہیں کریں گے، آپ اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، آپ کسی کی خیر خواہی نہیں کریں گے، گھر میں ہو تو اپنے گھر والوں سے خیر خواہی کرو، اپنی اولاد سے خیر خواہی کرو، تو یہ چھٹی کیسے ہو گئی؟ اب تو اللہ کے غلام ہیں۔ ملازم اور غلام میں فرق ہوتا ہے، اس فرق کو باقی رکھنا چاہیے۔ ہم اللہ کے غلام ہیں، ہمارا مالک جو کہے گا ہمیں وہ کرنا ہے، اس لیے کبھی بھی نہ اکتاؤ اتنے لوگوں کو میں کیسے سنبھالوں گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے جس کے پاس زیادہ لوگ آتے ہیں اپنی ضروریات لے کر، گویا کہ اللہ کا پسندیدہ انسان ہے۔ اللہ ایسے نہیں لوگوں کی ضروریات کسی کے ہاتھ پہ رکھ دیتی، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اس لیے شکر کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جلال تمہارے ہاتھوں سے کسی کو نفع دے رہا ہے، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کائنات میں سب سے محبوب اللہ کے وہ ہے انفعهم للناس، جو لوگوں کو نفع زیادہ دیتا ہے۔ چوتھی خصلت آئینے کی، العادل والمنصف لا يزيد على عیبہ، آئینہ اتنا عدل و انصاف والا ہے، اتنا عدل و انصاف والا، یہ کسی کے عیب کو دکھانے میں زیادتی نہیں کرتا۔ اللہ نہ کرے کسی کے چہرے پہ کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی نشان ہو، کوئی تل ہو، آپ آئینہ سامنے لائیں، ایک تل اگر ہو تو آئینہ کتنے دکھاتا ہے؟ ہاں کیوں؟ اتنا بڑا آئینہ بھی رکھا ہو تو ایک دکھائے گا، تو سکین نہیں کر لیتا؟ یہ کاپیئر نہیں ہے، یہ بولے ایک ہی دکھائے گا۔
مومن بھی مومن کا آئینہ ہے. کسی بھائی کی ایک غلطی ہو تو 9 اپنے پاس سے بنا کے اسے ذلیل نہیں کرتا. صاف بات. بھی 99% یہ بہت اچھا انسان ہے، بس ایک اس سے بھول ہوگی. وہ مومن کی ذلت کو اپنی ذلت سمجھتا ہے، آئینے کی صفت ہے، اور مومن بھی مومن کا آئینہ ہے. 5ویں صفت ساتر لعیوب الناس. مومن بہت ہی ستر پوشی کرنے والا ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے، کیونکہ آئینے کی صفت یہ ہے. ایک لمحہ توجہ کیجیے گا. اگر میرے چہرے پہ کوئی نشان ہے اور میرے یہ بہت معزز بھائی آئینہ میں ان کو دے دوں تو میرا عیب ان کو دکھائے گا جا کے؟ ان کو تو یہ اپنا چلا دکھائے گا نا. کیوں؟ ستر پوشی. جس کا عیب ہوتا ہے آئینہ اسی کو دکھاتا ہے. مومن بھی مومن کا آئینہ ہے. جس کی غلطی ہو اس کے پاس جاتا ہے، چینلز پہ بیٹھ کے، اخبارات کے ذریعے، اور نہ جانے کون کون سے آج کل فورم آ گئے اور کون کون سے ٹولز آ گئے مسلمان کو ذلیل کرنے کے لیے. لوگوں کے سامنے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر سچے مومن ہیں آپ، اس کے گھر جاؤ، اس کو ملو، اس سے کہو بھائی یہ آپ کی غلطی ہے، اور آپ اس سے اللہ عز و جلال سے توبہ کر لیں، تاکہ اس کی عزت بھی بچے اور ایمان بھی بچے اور تمہارے مومن ہونے کی شان بھی بچے. کتنی صفتیں ہو گئی؟ آخری صفت الصابر علی الاذی. آئینہ بڑا صبر کرنے والا ہے. وہ آئینہ جس کو ہم نے کوئی 10 منٹ سے ڈسکس کیا ہے. کوئی جذباتی لوگ بھی ہوتے ہیں، کوئی ناشتہ نہیں کیا ہوتا، پکڑ کے زمین پہ پٹک دیں، کیا ہوگا بھلا؟ ہاں، ٹوٹ جائے گا. اگر ٹوٹے ہوئے آئینے کا ایک ٹکڑا اٹھا کے چہرے کے سامنے لائیں، چہرہ پھر بھی نظر آئے گا کہ نہیں؟ آئینہ چیخے گا تو نہیں تم نے میری ٹانگ توڑ دی، تم نے میرا کچھ چھوڑا نہیں ہے، پھر بھی چہرہ دیکھتے بولے گا؟ بولیے. مومن بھی مومن کا آئینہ ہے. لاکھ تکلیفیں کو دیتا ہے، اپنی خیر خواہی نہیں چھوڑتا. لیکن یاد رکھنا یہ 6 صفتیں اس آئینے میں ہوتی ہیں جس کی ایک سائڈ بہت صاف ہوتی ہے اور اس کے پچھلی طرف پینٹ کیا ہوتا ہے، کوئی رنگ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اگر صاف نہ ہو تو انسان اپنی شکل کو دیکھ کے بھی ڈر جاتا ہے، اور اگر پیچھے پینٹ نہ ہو تو آر پار نظر آتا ہے، کچھ دیکھتا ہے نہیں. مومن کے اندر بھی یہ صفتیں 6 اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب اس کا دل ہر قسم کے تعصب، حسد، بغض، عداوت اور گناہ کے جذبات سے پاک صاف ہو اور اس پہ رنگ چڑھا ہوا ہو. کس کا؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں صبغة الله ومن أحسن من الله صبغا ونحن له عابدون. اللہ کا رنگ جس پہ چڑھ جائے، جو اللہ کا پیارا بن جائے، یہ صفات اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ عز و جلال ایسی ہی محبت، ایسی ہی شفقت اور ایسی ہی رحم دلی ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے، جس سے اللہ عز و جلال کی رضا بھی ملے اور مسلمانوں کا وقار بھی بلند ہو، اور ایک اسلامی معاشرہ اور ایک اسلامی مملکت میں سکون اور وقار بھی آئے. اور ہمارے اس عمل کی وجہ سے اللہ عز و جلال ملت اسلامیہ کو بھی برکتوں اور عزتوں سے نوازے. جس طرح آج ہم اللہ کے دین کے لیے جمع ہیں، مالک الملک سے دعا ہے ہم سب کو اپنے والدین اور اولادوں کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرمائے اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.